السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم في موضع آخر: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شاگردوں کا اصرار ہے اور نوجوانوں کا کہ تقریر سے قبل ایک نظم بھی آپ پڑھ دیں۔ چلیے میں کوشش کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ خدا کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے
اسی میں ہے دو عالم کی بھلائی آرزومندوں، خدا کے دین کو دنیا کے اندر مشتہر کر دو، جو ہے لا علم کلمہ سے انہیں بھی باخبر کر دو، نمازیں خود پڑھو جا کر پڑھاؤ بے نمازوں کو، یہ منصب ملتا ہے یاروں بہت ہی خوش نصیبوں کو، محمد مصطفیٰ نے آن کر جب کلمہ پھیلایا، تو ان کا جسم اطہر کافروں نے خون میں نہلایا، رکاوٹ ڈالتے تھے آپ کو بے حد ستاتے تھے، محمد مصطفیٰ ہرگز نہ ان سے باز آتے تھے، صحابہ نے کٹا دی گردنیں اس دین کے خاطر، وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تلقین کے خاطر، پلا ہے خونیت ہے سے یہ پودائے مسلمانوں، اب اس کی پتیاں مرجھا رہی ہیں مہربانوں، خدا راج بھی مسلم اگر تیار ہو جائے تو یہ دی کا شجر اللہ کرے گلزار ہو جائے، آمین۔ لائق سب احترام اسٹیج پر بیٹھے وارثین انبیاء علماء کرام، اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جس نے عرصہ طویل کے بعد ہمیں اور آپ کو فیس ٹو فیس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم علماء سے جو کچھ بھی سنیں اسے دامنگیر کریں، دل سے لگائیں، صرف کانوں کی سماعت تک نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ بڑی مبارک اور متبرک محفل ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ الحمدللہ فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی نیک بختی اور سعادت کی بات، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے یہاں پر، بشرطے کہ ہم اس دینی محفل کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ
اس کے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے ادب سے یہاں بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے، جن کے اصحاب کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ دین کی دولت جسے توحید کہتے ہیں ہمیں ملی۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری پیاری ماں اور بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جس کے سینے میں ایمان ہے، توحید ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور جو توحید کی، ایمان کی دولت سے محروم ہے، اس کا معاملہ بالکل صاف۔ ابھی آپ نے شیخ ثناء اللہ صاحب ریاضی سے رحمت للعالمین کے ٹاپک پر بہت مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ چیزیں سنی۔ اب تقویٰ، طہارت، توبہ، استغفار کے تعلق سے بھی کچھ سن لیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ جو اپنی پوری وسعتوں اور سعادتوں اور فضیلتوں سے بھرپور، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی گزر چکا ہے مغفرت کا، اور تیسرے عشرے میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ہم لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ میرے پیارے صحابہ ذرا قریب آ جاؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم سب لوگ شمع رسالت کے پروانے، توحید کے متوالے، ممبر رسول کے پاس آ گئے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہہ دیا۔ صحابہ سن رہے ہیں اور نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، پھر آپ نے آمین کہا، صحابہ نے پھر دوبارہ سنا۔ تیسری سیڑھی پر اللہ کے رسول نے جب قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا اور صحابہ نے پھر تیسری مرتبہ سنا۔ صحابہ بڑے پریشان تھے کہ آپ بارہا ممبر رسول پر چڑھتے ہیں لیکن کبھی آپ اس طریقے سے آمین نہیں کہتے ہیں، خلاف معمول یہ معاملہ۔ ادب کے دائرے میں چونکہ صحابہ بڑے مہذب تھے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں، آپ بارہا ممبر
بڑے رسول پر چلتے ہیں مگر آپ کبھی آمین نہیں کہتے. آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا, پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر آمین کہا, پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, ذرا وضاحت فرمائیں. سنو, جو لوگ اس رمضان کے مہینے کو پائیں اور روزہ نہ رکھیں ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے, اور ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میرے پیارے صحابہ, جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین مجھ سے یہ کہہ رہے تھے, یا رسول اللہ, وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے, وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے. میں نے کہا آمین. دوسری مرتبہ جب میں نے آمین کہا تو جبریل آمین یہ کہہ رہے تھے, یا رسول اللہ, وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے, وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے. میں نے کہا آمین. تیسری مرتبہ جب میں نے آمین کہا تو جبرائیل امین یہ کہہ رہے تھے, یا رسول اللہ, وہ آدمی بھی بڑا بدبخت ہے, بد نصیب ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, جس محفل میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ کا نام سن کر کے آپ پر درود نہ بھیجے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. بہت بڑا بد نصیب ہے وہ. میں نے کہا آمین. اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے, جنہوں نے ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا ہوگا یا بعض روزہ رکھا ہوگا بعض چھوڑا ہوگا, اور بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو پورے مہینے ایک روزہ بھی نہیں رکھتے. اب وہ ذرا غور کریں, یہاں پر نہیں ہیں, دوسری جگہ کہیں نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کانوں تک, ان کی سماعتوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے. وہ غور سے سن لیں کہ جس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جائے پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جس آدمی کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیے جائیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. وہ غور کرے, سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے. چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی, اور دوسری آیت 28ویں پارے سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی تھی. پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے, اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ تقوی کا تعلق کہاں سے ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، آپ وضاحت فرمائے کہ جسم کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جو صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو جسم کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، یعنی تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل صحیح ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہو گیا، دل باغی ہو گیا، دل نافرمان ہو گیا، تو سارا جسم پھر اس کی خرابی سے خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ آخری اشرا ہے۔ آپ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو روزے سے ہیں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں اپنے دل کو اللہ کی طرف بالکل ایسے لگا دیں اور توبہ استغفار کریں، زبان سے ذکر و اذکار کریں، دل سے روئیں گڑگڑائیں، آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہائیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموع لم يعذب یوم القیامہ۔ جس بندی اور بندی کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے لرز جائے اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر جائے، گرم گرم ایک آنسو کا قطرہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالوں گا، وہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے پاس 2 بچے تھے، کہا کہ میرے ان بچوں نے، میری ان بچیوں نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ، وہ طاق میں کھجور رکھی ہے، ذرا لے کر آؤ۔ مائی عائشہ وہ کھجور اٹھا کر لاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے اس عورت کو وہ کھجور ہاتھ میں دے دی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بچی کو دے دیا، اور اس میں سے خود بھی کچھ نہیں لیا۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو، وہ ماں جس نے 9 ماہ اپنے شکم مبارک کے اندر اپنے بچوں کو رکھا ہو، وہ ماں جس نے 2 سال دودھ پلایا ہو، ہر طریقے کی پریشانیاں اٹھائی ہوں، ان بچوں کی کفالت کی ہو،
وہ ماں اپنے بچوں پر کتنی مشفق اور مہربان ہوتی ہے کہ کوئی بھی ماں اپنی موجودگی میں اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی، اپنی نظروں کے سامنے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ خود تو بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، خود گیلے میں سو سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو گیلے میں نہیں سلا سکتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا اور محبت ہے، اسی کو رحم مادر جو کہا جاتا ہے کہ رحم مادر میں رہنے کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اتنی مشفق اور مہربان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے وہ ارحم الراحمین جس نے اپنی رحمت خاصہ میں سے ایک مادہ اس ماں کے رحم مادر میں ڈالا، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اتنی مشفق اور مہربان ہوتی ہے۔ وہ اللہ جو ایک ماں سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے زیادہ مشفق اور مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندے اور بندیوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاریہ عورت آتی ہے جس کا نام غامدیہ ہے۔ غامدیہ انصاریہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ حد قائم کر دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے۔ وہ سامنے سے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ نے چہرہ ادھر کو کر لیا، ان کے تقوی کی اور طہارت کی آپ دیکھیے شان اللہ اکبر کہ گناہ ہو گیا ہے لیکن گناہ ہونے کے بعد وہ اس قدر خائب اور خاسر ہیں، اس قدر اللہ سے ڈر رہی ہیں کہ کل قیامت میں میں اس گناہ کی وجہ سے پکڑی جاؤں گی، بچ نہیں سکوں گی، اس لیے وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کر رہی ہیں۔ دنیا کے اندر امام کائنات اس بات کو ٹال رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اور بندے اور بندی کے درمیان کا معاملہ ہے اور یہ راز فاش نہ ہو۔ کبھی آپ چہرہ ادھر کر لیتے ہیں، وہ صحابیہ ادھر کو آتی ہیں انصاریہ غامدیہ، پھر اللہ کے نبی سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے آپ رجم کر دیجئے، حد قائم کر دیجئے۔ جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ عورت کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں اس کے عیب کو چھپانا چاہتا ہوں، تو آپ پھر مجبور ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے عورت بتا تو سے کیا گناہ ہو گیا ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ ایک وہ بھی عورت تھی کہ کسی کو پتا نہیں تھا اس نے جو گناہ کیا تھا، رب العالمین سے روتی گڑاتی دعائیں کرتی، اپنی توبہ کرتی، استغفار کرتی، اس کا رب اسے معاف کر دیتا۔ صرف اس کے اور رب کے درمیان کا یہ معاملہ تھا، لیکن نہیں، اسے یقین تھا کہ میں اس دنیا کی ذلت و رسوائی سے اگر بچ گئی تو آخرت میں میرے لیے بہت ہی سرخروئی ہوگی، اور آخرت کی ذلت و رسوائی کے مقابلے میں دنیا کی ذلت و رسوائی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی اس صحابیہ سے کہتے ہیں کہ اے عورت بتا تجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی میں حد قائم کروں؟ کیا گناہ ہو گیا تجھ سے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں زنا کروا بیٹی ہوں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ جب صحابہ اور صحابیات پر یہ بات آ سکتی ہے، شیطان حاوی ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہر بنی آدم خطا بار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر
خیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطاوار ہے، گناہ ہونا ضروری ہے، بشریت کا تقاضا ہے، لیکن سب سے بہتر خطاوار وہ ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، رب کے دربار میں تائب ہو جائے۔ اور اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے بندے اور بندی کی۔ تو اللہ کے نبی نے جب سامنے سے دیکھا کہ وہ حاملہ ہے، وہ حمل سے ہے، اس برے کام سے ان کو حمل ٹھہر چکا ہے، تو کہا کہ جاؤ اے فلاں عورت، تم اس وقت تک کا انتظار کرو وضع حمل کا، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر۔ چلی گئی۔ کافی عرصے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی، بچے کو لے کر کے پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئی۔ کہا اللہ کے نبی اب آپ مجھ پر حد قائم کر دیں، بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، اللہ کے نبی مجھے آپ رجم کر دیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں ابھی تمہیں رجم نہیں کروں گا، تم پر حد قائم نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بچہ شیرخوار ہے، اسے جا کر کے 2 سال تک دودھ پلاؤ، جو اس کا حق ہے، اسے پالو پوسو، جب یہ 2 سال بچہ دودھ پی لے اس کے بعد میرے پاس لے کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ عورت اس بچے کو لے کر کے گئیں اور حولین کاملین 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آ گئیں اور بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر آئیں۔ اللہ کے نبی سے پھر آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اب یہ بچہ 2 سال کا ہو گیا اور یہ روٹی کھانے لگا، اب آپ مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھے رجم کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری ماں بہنوں اور میری بیٹیوں، اگر تم سے بھی کوئی گناہ ہو گیا ہے، میرے نوجوانوں اگر تم سے بھی ایسا کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اب بھی اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے، قیامت کی صبح تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم ایسی توبہ کرو اللہ کے دربار میں، سچی اور خالص توبہ۔ ایک بار گناہ ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے اس گناہ پر ملامت کرو، اپنے نفس پر ملامت کرو اور سوچو غور و فکر کرو کہ اللہ کے یہاں پھر کیا معاملہ ہوگا، قیامت میں کتنی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی، جہاں پوری انسانیت کھڑی ہوگی اور ہمیں وہاں پیش کیا جائے گا اور ہمیں اس گناہ کی سزا دی جائے گی۔ پھر کیا معاملہ ہوگا، اس معاملے کو لے کر کے اسی دنیا کے اندر اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لو، اس کے دربار میں رو گڑاؤ، معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، جیسے انصاریہ غامدیہ نے کیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو لا ولد ہے، جس کی اولاد نہیں ہے؟ کیا اس بچے کی کفالت کوئی کر سکتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ اس بچے کو مجھے دے دیں، میں گود لیتا ہوں، میں اس بچے کی کفالت کروں گا، اس کی پرورش کروں گا۔ اور اس کے بعد صحابہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ سینے کے برابر گڑھا کھودو اور اس عورت کو رجم کر دو۔ معلوم ہے آج لوگ لواطت کا کام بڑے زور و شور پر کر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، زمین و آسمان لرزتے۔ اور یہ لوطی قوم جو لواطت کا کام کرتی تھی، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام کرے اسے لواطت کہتے ہیں، اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ عمل پایا جاتا تھا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور اگر یہ بری اور کبھی حرکت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو آج سے ہم توبہ کر لیں اور اللہ کی جناب میں روئیں گگڑائیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا, سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا. شادی شدہ تھی وہ عورت, اگر غیر شادی شدہ زنا کرے یا کرائے تو 100 کوڑوں کی سزا. 100 کوڑے بھی جو اسلامی کوڑا ہوتا ہے, 100 کوڑے بھی انسان برداشت نہیں کر پائے گا, تب بھی مر جائے گا. لیکن رجم کی سزا, اگر شادی شدہ آدمی یا عورت ہے اور وہ زنا کرتا اور کراتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے کہ سینے کے برابر گڑھا کھودا جائے اور اس مرد کو, اس عورت کو اس گڑھے کے اندر کھڑا کیا جائے اور چاروں طرف سے لوگ پتھر لے کر کے اس پر پتھر بازی کریں, پتھروں کی بارش ہو یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے. یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے. اب سنو میری ماؤں بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں, میرے بزرگوں, یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں, پورے وثوق کے ساتھ, پوری دلیل کے ساتھ یہ بات میں حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اس عورت کو سینے کے برابر گڑھا کھود کر کے کھڑا کیا گیا تو اس کا اتنا حصہ نیچے دب گیا, اس کے اتنے حصے کو پاٹ دیا گیا, اور جب چاروں طرف سے اس پر پتھروں کی بارش ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک پتھر کی جو ضرب لگی تو اس ضرب سے جو خون کی فوار اس صحابیہ کے اس پیشانی سے آئی تو وہ ان کے کپڑوں پر آ کر لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھسیا کر کے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس گناہگار عورت کے اس خون کا چیٹا میرے اس پاک کپڑے پہ لگ گیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عمر, اس عورت کی ایسی مغفرت اللہ نے کی ہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے سارے گنہگاروں پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے گنہگار بخش دیے جائیں گے. اللہ یہ تھی انصاریہ غامدیہ کی توبہ, جسے سچی توبہ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے کہا کہ ایمان والو, جب تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کرو. تاب یتوب توبتن کے معنی ہوتے ہیں گناہ سے, یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے, اللہ میں اپنے اس گناہ سے تجھ سے معافی چاہتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. اور بڑی مبارک راتیں ہیں جو دعا اللہ کے پیارے نبی پڑھتے تھے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کثرت سے یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں اور خصوصاً طاق راتوں میں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو معافی کو معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, اور تو اس چیز کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی, میری غلطیوں کو معاف کر دے, مجھے درگزر کر دے. اوپر سے آواز آتی ہے, اے بندے میں تو معاف کر دوں گا, لیکن پہلے تو اپنے بھائیوں کی, اپنے بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو معاف کر دے تو رب تجھے معاف کر دے گا. وہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. 28ویں پارے میں آپ جائیں, سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا ہے ایمان والو, بچاؤ اپنی جانوں کو, اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر.
अलैहा मलाइकतुन शिदादुन ग़िलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। मालूम है बड़े ही सख्तगीर फरिश्ते मुतय्यन हैं, बड़े ही सख्तगीर, और वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह जो हुक्म देता उन्हें वही करते। जन्नत का जो दरोगा है वो रिजवान है, जहन्नम का जो दरोगा है वो मालिक है उसका नाम। और मालूम है जहन्नम के अंदर एक एक ऐसा फरिश्ता है, इतना बदबूदार फरिश्ता कि अगर वो जहन्नम की फाटक से झांक करके फूंक मार दे तो उसकी बदबू की वजह से सारी दुनिया खत्म हो जाए। और आपको मालूम है जहन्नम का कभी नक्शा आपके जहन में आया है? कभी सोचा है आपने? उस आग का तसव्वुर किया है कभी आपने जिस आग को फरिश्तों ने 3000 साल तक सुलगाया? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इस आयत का नुज़ूल हुआ और आपने इस आयत की सहाबा के दरमियान तिलावत फरमाई, वज़ाहत फरमाई, ट्रांसलेट करके फरमाया, और आपने वज़ाहत करके फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, जहन्नम की ये वो आग है जिसको फरिश्तों ने 1000 साल तक सुलगाया तो उसका रंग सुर्ख हो गया, और फिर दोबारा दूसरी नशित में उसको 1000 साल तक सुलगाया तो उसका रंग सफेद हो गया, और फिर उसको फरिश्तों ने दोबारा तीसरी नशित में 1000 साल तक सुलगाया तो उसका रंग सियाह हो गया, और आज तक वो सियाह है, उसके शोले बुझते नहीं, उसकी चिंगारियां दिखती नहीं। अगर उसकी एक चिंगारी जहन्नम की फाटक से निकलकर दुनिया में गिर जाए तो उसकी सोजिश की वजह से सारी दुनिया खाकिस्तर हो जाएगी। जिब्रील आमीन आते हैं, चेहरा बदला हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जिब्रील आमीन को देखा, कहा कैफा हालुका या जिब्राइल, ए जिब्राइल क्या मामला है, आपके चेहरे का रंग कैसा मुतगय्यर है, चेहरा कैसा बदला हुआ है। मेरे भाइयों जरा सोचो और गौर करो। आज एक माँ जब घर में आग लगती है, बच्चा लेटा हुआ होता है तो चीख करके जाती है, अपने बच्चे की टांग पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, जिस्म का जो हिस्सा उसके हाथ आता है बहुत जल्दी से कोशिश करके उस आग से अपने बच्चे को जल्दी से अपने सीने से लगाती है। क्यों? उसे यकीन है कि मेरा ये बच्चा इस आग में जल जाएगा अगर मैं नहीं उठाऊंगी। जिस आग की हकीकत ये है कि 70 हिस्से जिस आग के हो, 69वां हिस्सा यानी एक हिस्सा और 69 हिस्से जहन्नम की आग तेज है। उस आग से बचाने के लिए न किसी बाप को फिक्र है न किसी माँ को फिक्र है। इस दुनिया की आग से बचाने के लिए एक माँ भी परेशान है, एक बाप भी परेशान है, एक बड़ा भाई भी परेशान है, एक फूफी भी परेशान है, एक खाला भी परेशान है, एक नानी भी परेशान है, एक दादी भी परेशान है कि कहीं मेरे बच्चे को ये आग ना पकड़ ले। आपका काम है जलाना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से कहते हैं कि जिब्राइल क्या बात है, आपका चेहरा कैसा मुतगय्यर है, चेहरे का रंग कैसा बदला हुआ है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील आमीन जो बेशुमार नूरी मखलूकात है उसमें सबसे मुकर्रब बारगाह इलाही फरिश्ता जिब्रील आमीन, जिसके 500 से 600 तक पर हैं। अगर एक पर किसी बस्ती पर मार दे जिब्राइल तो सारी बस्ती तहस नहस हो जाए। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत है कि लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को जमीन समेत अपनी हथेली पर उठाकर आसमानों की बुलंदी पर ले गए। अल्लाह अकबर। और वहां से जाकर के काफी बुलंदी से, आसमानों की बुलंदी से कौम लूत को तहोबाला कर दिया। ये जिब्राइल की शक्ति और पावर है। इतना मुकर्रब बारगाह इलाही
فرشتہ، اتنی شکتی اور طاقت والا فرشتہ، اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ جبرائیل کیا بات ہے، آج آپ کا یہ چہرہ کیسا بدلا ہوا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کیسا بدل گیا ہے، حالت کیسی تبدیل ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جبرائیل رو رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ آج میں نے جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج میں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتلاؤں اس جہنم کی آگ کی کیفیت؟ آپ نے فرمایا جبرائیل ضرور بتاؤ تو صحیح اس آگ کی کیفیت کیا ہے؟ جبرائیل امین بتا رہے ہیں اور خود بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی امام کائنات بھی رو رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس آگ کی کیفیت یہ ہے کہ بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ اس آگ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایسے شعلے مار رہی ہے، ایسی بھڑک رہی ہے کہ اگر جہنم کی ذرا سی کھڑکی سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے اور اس میں جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اس میں سے دنیا کے اندر گرا دی جائے تو ساری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ کا بعض حصہ بعض حصے پر حاوی ہے، بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں، جبریل بھی رو رہے ہیں، بتانے والا بھی رو رہا ہے، سننے والا بھی رو رہا ہے۔ سننے والا سب سے محبوب خاتم النبیین، افضل البشر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بتانے والے کون ہیں؟ جو نوری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر، افضل اور اعلیٰ مقرب بارگاہ الہی فرشتہ یعنی جبریل آمین ہے۔ جبریل آمین بھی رو رہے ہیں اور رسول اللہ بھی رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی ہم نے اس آگ پر غور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا اور اس کا معنی مطلب بتایا، وضاحت کی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ یہ وہ آگ ہے جہنم کی جس کو فرشتوں نے 3000 سال تک سلگایا ہے، اس کے شعلے کبھی بجھتے نہیں ہیں، اس کی چنگاریاں کبھی دکھتی نہیں ہیں، جو بڑے بڑے ستونوں میں گھیر کر بند رکھی گئی ہے، جو نافرمانوں کے دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ معمولی سی آگ جس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ دنیاوی آگ ہمارے چمڑے کو جلا دے گی، ہماری ہڈی کو خاکستر کر دے گی، راکھ بنا دے گی۔ اسی لیے جب آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنا ساز و سامان گھر کے اندر سے نکالتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جلدی سے اٹھاتے ہیں، بیٹیوں کو جلدی سے اٹھاتے ہیں، جلدی اٹھ جاؤ، گھر سے باہر نکلو، اس لیے کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو فجر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم اٹھانے کے لیے ٹانگ پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جہنم کی اس آگ سے بچانے کے لیے۔ کوئی باپ جو نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتا کہ میرے بیٹے میں تو جنت میں جاؤں گا، تو میرے سامنے جہنم میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں اور تو جہنم کی آگ میں جلے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، بیٹے کی ممتا اور محبت میں، ماں بیٹی کی ممتا اور محبت میں نہیں کہتی ارے سونے دو، ابھی تو سویا ہے بیٹا، ابھی آیا ہے رات کے 12 بجے 1 بجے، ابھی آپ اٹھا رہے ہیں اس کو فجر میں، ابھی تو نیند بھی پوری نہیں، سونے دیجیے۔ میری ماں بہنوں، اللہ سے تائب ہو جاؤ، ڈرو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور جتنا یہ آخری عشرہ ہے، جتنا ہم روئیں گگڑائیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے وہ کم ہے۔ توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے یہاں اگر
कामयाबी हासिल कर ली तो फिर जन्नत आपके लिए जो जन्नत का वायदा किया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दतिल मुत्तक़ीन, दोनों मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, वो तुम्हारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार है। उसका ये हक है कि तुम उससे तौबा इस्तग़फ़ार करो, उसकी बंदगी करो, उसकी इबादत करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो अगर साहिब निसाब हो। सहाबा ने कहा है अल्लाह के रसूल, अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? तो आपने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि वो अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह का ये हक है बंदों पर कि बंदे उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को साजी और शरीक ना ठहराएं। फिर साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप ये भी बताएं कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? तो आपने फरमाया कि मेरे प्यारे साहबा, बंदों का अल्लाह पर ये हक है कि जब बंदे उसकी इबादत करें, नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ें, रोजा और हज और ज़कात अदा करें, सारे अरकान अच्छी तरीके से अदा करें, तो फिर और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, साजी ना ठहराएं, तो अल्लाह उनको अजाब ना दे। ये बंदों का हक है अल्लाह पर। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा में पनाह गुज़े हुए। आपने एक सहरा में क़याम किया। एक जंग से वापसी के मौके पर या सफ़र की हालत में आप एक जगह क़याम करते हैं, सहाबा को हुक्म करते हैं कि अपने अपने खैमे लगा दो। आपने अपना खैमा लगा दिया, सहाबा ने भी अपने अपने खैमे लगा दिए। आपने देखा कि उस सहरा में एक सहरा नशीन खातून है, उसके पास एक बच्चा है और वो बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा है, रो रहा है। वो माँ अपने बच्चे को बहला रही है, देगची में कोई चीज चूल्हे पर रख करके आग जला रही है। वो बच्चा उस आग की तरफ को जब बढ़ता है तो आपने देखा उस माँ की ममता और शफकत को, मोहब्बत को। अल्लाह अकबर कि उस माँ ने चीख करके जल्दी से उस बच्चे को अपने पिस्तान से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माजरा देखा। आप उस सहरा नशीन खातून के पास गए और आपसे उस सहरा नशीन खातून ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए, क्या कोई माँ अपने बच्चे को अपनी नजरों के सामने आग में जलते हुए देख सकती है? तो आपने फरमाया इमाम कायनात ने कि मेरी माँ, कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने किसी तकलीफ में देखना गवारा नहीं कर सकती, चे जाए कि वो अपनी आंखों के सामने आग में जलते हुए देखे। हरगिज लोग कोई माँ ऐसा नहीं गवारा कर सकती, वो नहीं देख सकती है। तो वो सहरा नशीन खातून क्या जवाब देती हैं, कितना प्यारा जवाब देती हैं। मेरी माएँ और बहनें सुने, उनके सुनने के लायक है। वो कहती हैं अल्लाह के रसूल, जब एक माँ अपने बच्चे को अपनी नजरों के सामने इस आग में जलते हुए नहीं देख सकती, तो उस अल्लाह ने जो अरहमुर राहिमीन है, जिसके पास रहमत के खजाने हैं, जिसने अपने उस रहमत के खजाने में से एक मादा, एक कतरा, एक माँ के रहमे मादर में दे दिया है, जिस वजह से वो अपने बच्चे पर इतनी मुशफिक और मेहरबान होती है। अल्लाह के रसूल, जब एक माँ अपने बच्चे को किसी परेशानी और तकलीफ में नहीं देख सकती, तो वो अल्लाह रहमुर राहिमीन अपने बंदों को जहन्नम की आग में कैसे डाल सकता है? आपकी आंखें अश्कबार हो गई। कहा मेरी माँ, तूने बिल्कुल सच कहा कि वाकई अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम की आग में नहीं डालेगा, इल्ला ये कि जब वो उसकी नाफरमानी करेंगे। वक्त कितना हो रहा है? टाइम कितना था? अच्छा।
میری ماں اور بہنوں، آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہوگی کہ جن بچوں سے ہم اتنی ممتا اور محبت کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے حد الامکان حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بچی کوئی آگ میں نہ جل جائے. اور کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو 69 حصے زیادہ تیز ہے، جس کو فرشتوں نے سلگایا ہے، جس کی چنگاریاں، جس کے شعلے نہ بجھتے ہیں نہ دکھتے ہیں، اور اگر ایک چنگاری بھی دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو ساری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے، تو ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے ایمان والیو سنو، پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کیا کوئی باپ یہ پسند کر سکتا ہے، کیا کوئی ماں یہ پسند کر سکتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں اور ہمارے بچے جہنم میں جائیں؟ جب دنیا میں تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم عیش و آرام سے رہیں اور ہمارے بچے کسی مصیبت اور پریشانی میں رہیں، تو کیا تم وہاں پر یہ پسند کرو گے؟ ہرگز پسند نہیں کرو گے. اور جب تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہے تو پھر یقین جان لو اور یقین کر لو کہ جہنم کی آگ تمہاری طاق میں ہے اگر تم نے اپنے بچوں کو نماز کی کوشش نہیں کرائی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھایا، نماز کی تلقین نہیں کی. صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. بڑی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے اور میں اس بات پر فخر نہیں کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن یقینی طور پر میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن یہ بات سن لو کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اللہ اکبر، اللہ نے فاطمہ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. اللہ اکبر. پیارے نبی کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. یہ مقام فاطمۃ الزہرا کو ملے گا. اللہ اکبر. اتنی نیک دیندار پاک قسمت عورت آج تک کسی ماں نے نہیں جنی ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت مریم اپنے وقت میں تھی، لیکن اس دور میں نبی کے عہد مبارک میں حضرت فاطمہ جیسی عورت کوئی کسی ماں نے آج تک نہیں جنی. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میری پیاری بیٹی سنو واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. واللہ لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر بھی نہیں ہے. ما یفعل بی ولا بکم. اے میری بیٹی تم اس دنیا میں اچھے عمل کر کے اللہ سے ملاقات کرنا، اس لیے یہ مت سوچنا کہ میرا باپ محمد پیغمبر ہے وہ کل قیامت میں میرے کام آئے گا. اے میری پیاری بیٹی اپنے اپنے اعمال سب کے ساتھ میں ہوں گے اور سب کے اعمال اپنے اس کے کام میں آئیں گے. میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، تم اچھے اعمال کر کے اللہ سے ملاقات کرنا. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ میرا رب کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ ہمارا رب کیا معاملہ کرے گا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، امام کائنات اپنی چہیتی بیٹی سے، جس بیٹی سے اتنا پیار تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب آپ سفر سے گھر پر آتے تھے تو دنیا کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رفیق حیات سے جا کر سب سے پہلے ملے، ملاقات کرے، لیکن آپ امہات المومنین سے پہلے نہیں ملتے تھے. یہ محبت کا عالم تھا. آپ اپنی لخت جگر خاتون جنت علی کی
प्यारी बीवी और पैगंबर की प्यारी बेटी अल्लाह अकबर हजरत फातिमा से पहले मुलाकात करते थे। अल्लाह अकबर। और आपने कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। उस फातिमा से नबी ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी तू ये मत समझना, ये गुमान मत करना कि मेरा बाप अल्लाह का नबी है, पैगंबर है, रसूल है, तो मेरे काम में आएगा। मेरी प्यारी बेटी अच्छे अमल करके अल्लाह से मुलाकात करना। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या मामला होगा, तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के सामने मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और सहाबा मस्जिद में टोलियां बनाकर बैठे हुए थे। चंद सहाबा एक गोशे में कोने में कुछ बातचीत करके खिलखिलाया, हंसे, कहा लगाया। देखिए जरा गौर करने की बात है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। आपने सहाबा को इशारा किया कि मेरे प्यारे सहाबा जरा इकट्ठे हो जाओ। सहाबा इतने महज़्ज़ब थे, इतने बाअदब थे कि जैसे ही नबी का इशारा पाते इस तरीके से आपके करीब आकर बैठ जाते जैसे सरों पर परिंदे बैठे हुए। अल्लाह अकबर। कि अब नबी कुछ बात फरमाने वाले हैं, नबी कुछ नसीहत करने वाले हैं, नबी कुछ हुक्म देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, सहाबा शमए रिसालत के परवाने आकर बैठ गए, तौहीद के मतवाले। आपने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ तअलमूना मा अअलमु लबकैतुम कसीरा वलयज़हकु कलीला। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान, सुनो, जो बातें क़यामत के ताल्लुक से मैं जानता हूं अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम दुनिया के अंदर हंसना छोड़ दोगे और बहुत ज्यादा रोगे। अल्लाह अकबर। ये पहला एक इत्तफाक था, नबी ने सहाबा को खिलखिलाते देखा मस्जिद नबी के अंदर। और आज हमारी क्या हालत है? हम किस तरीके से मस्जिदों में खिलखिलाते हैं, किस तरीके से कह लगाते हैं, किस तरीके से आवाजें बुलंद करते हैं, किस तरीके से शोर शराबा करते हैं। हमारी शैतानियत की तो हद हो गई है। अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमें मस्जिद के आदाब समझने की और मस्जिद के आदाब को मलहूज रखने की तौफीक नसीब फरमाए। ये मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि मेरे प्यारे सहाबा सुनो, दुनिया के अंदर सबसे बदतर, सबसे बदतर, सबसे बदतर, सबसे बुरी अगर कोई जगह है तो बाजार और मेला है। जरा अपने अपने सीने पर हाथ रखकर देखो कितने लोग हैं जो इस मजमे में आज यहां बैठे हुए हैं, वो जरा हाथ उठाकर मुझे बताए कि हम गली के मेले में नहीं गए। सबसे बदतर जगह, शैतान की आमाजगाह, लेकिन हम वहां सैर व तफरीह के लिए जाते हैं और नुमाइश के लिए जाते हैं। अल्लाह हमारी हालतों पर रहम फरमाए, हमें हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जन्नत की क्यारियां हैं ये मस्जिदें, इसमें चरो और चुगो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप पर कुर्बान हों, हम क्या चरें और चुगें। आपने कहा मस्जिदों में जब तक बैठा करो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ते रहा करो। और मस्जिद में खामोश बैठना भी तुम्हारा इबादत में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह अल अजीज। इल्ला ये कि शर्त यह है कि दुनिया की कोई बात ना की जाए, दुनियावी कोई कारोबार की बात ना की जाए। अगर आप मस्जिद में खाली मुंह बंद करके भी जबान को बिल्कुल हरकत ना दे करके सिर्फ मस्जिद में बैठे रहें, अल्लाह का घर में जन्नत की क्यारी समझकर इंशाअल्लाह आपका बैठना भी वो इबादत में लिखा जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
जन्नत और जहन्नम दोनों आपस में झगड़ने लगी। एक दिन झगड़ा हो गया। जन्नत कहने लगी कि या अल्लाह क्या मामला है कि मेरे अंदर सारे गरीब, लाचार, परेशान लोग ही जाएंगे। और जहन्नम कहने लगी कि मेरे अंदर मुतकब्बिर, मगरूर, घमंड और गुरूर करने वाले, दौलतमंद, बड़े बड़े चौधरी, रोसा और मालदार जाएंगे। देखिए मुकालमा हो रहा है जन्नत और जहन्नम के अंदर। अल्लाह ने कहा कि जन्नत तू परेशान क्यों हो रही है? ये मेरी रहमत का खासा है, जिस पर मेरी रहमत होगी वही जन्नत में जाएगा। गरीब ही लोग जन्नत में जाएंगे, नमाजी लोग ही जन्नत में जाएंगे, अल्लाह से डरने वाले लोग ही जन्नत में जाएंगे, रोजा रखने वाले लोग ही जन्नत में जाएंगे। अरे जन्नत तू क्यों परेशान हो रही है? और जहन्नम ने जो तड़प कर कहा कि मेरे अंदर मगरूर जाएंगे, मुतकब्बिर जाएंगे, घमंडी जाएंगे, दौलतमंद जाएंगे, पैसे वाले जाएंगे, फिरौन जाएगा, शद्दाद जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा। तो अल्लाह ने कहा ये मेरे गजब का बाइस है, जिस पर मेरा गजब और मेरा गुस्सा नाज़िल होगा। ए जहन्नम, उसी के तेरे अंदर उसी को मैं डालूंगा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।